السلام علیکم خواتین و حضرات، سجاد امین مانگٹ اعتماد اسٹیٹ FL11 مرکز اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اچھا، آج ہم کیپٹا سٹی اور لاہور سمارٹ سٹی کی بیسک جو اس کا انٹرو ہے اس کو ڈسکس کریں گے، اور یہ ڈسکس کریں گے سوسائٹی انتظامیہ جو ہے وہ اپنے ریزیڈنٹس کو کون کون سی فیسلٹیز پرووائڈ کر رہی ہے، اس کے علاوہ سوسائٹی جو ہے وہ کون کون سے اس کو ریزیڈینشیل یا کمرشل پلاٹس کی کٹنگ دے رہی ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے جب بھی آپ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو پوائنٹ آتا ہے وہ ہے جناب ڈیولپر کا، یعنی وہ لوگ جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو سمجھتے ہیں وہ سب سے پہلے پوچھتے ہیں جی اس کا ڈیولپر کون ہے، کیونکہ جیسے ہی آپ ڈیولپر کا نام لیتے ہیں تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سوسائٹی کی کیا ورت ہوگی، آیا سوسائٹی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کیپٹا سمارٹ سٹی ہے یا لاہور سمارٹ سٹی، اس کا ڈیولپر کون ہے؟ جناب HRL حبیب رفیع گروپ اور فیوچر ہولڈنگ انویسٹمنٹ، یہ بہت بڑے نام ہیں پاکستان میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں، ایسے نام ہیں جو اس سے پہلے بہت سے پروجیکٹ جو ہے وہ آن گراؤنڈ ڈیلیور کر چکے ہیں اور لوگ اس پر اندھا اعتبار کرنے کے تیار ہیں۔ اس کے بعد جناب آ جاتی ہے اس کا ڈیزائنر کون ہے۔ دیکھیں جی، سوسائٹی کو انٹرنیشنل لیول پر ریکگنائز کرنے کے لیے اور اس کو سٹینڈرڈائز کرنے کے لیے سنگاپور بیس کی ایک کمپنی ہے سربانا جورا، یہ ڈیزائنر ہے، ٹاؤن پلانر ہے بہت بڑا، اور یہ سوسائٹی کو انٹرنیشنل لیول پر اس کو ڈیزائن کر کے دے رہا ہے۔ اگر ہم بات کر لیتے ہیں لوکیشن کی، دیکھیں جو کیپٹا سمارٹ سٹی ہے یہ لاہور اسلام آباد موٹر وے اور چکری روڈ کے سینڈوچ ہے، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ چکری روڈ پر بھی اس کی وہ فرنٹ لگتا ہے اور موٹر وے پر بھی لگتا ہے۔ ایک چیز مجھے یہاں پر بتانے دیں کہ میں نے بہت ساری سوسائٹیاں دیکھی ہیں، سوسائٹی اگر کسی مین روڈ کا نام لیتی ہے نا تو مین روڈ پر اس کا صرف گیٹ ہوتا ہے، لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں کیپٹا سمارٹ سٹی کی تو کیپٹا سمارٹ سٹی کا جو فرنٹ لگ رہا ہے اس کے ساتھ چکری روڈ پر، آپ یہ کہہ لیں کہ میلوں تک ہے، میلوں تک اس کا فرنٹ لگ رہا ہے، اور 3 ایکسیس چکری روڈ پر اس کو ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور جن میں 2 ایکسیس جو ہے وہ ابھی بھی فنکشنل ہے، آپ پراپر گاڑی پر جائیں، گاڑی دھلاتے ہوئے لے کے جائیں، کہیں بھی آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تیسری جو ہے وہ بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کی، وہ بھی بہت جلد اس کو پروسیس اس کی وہ ہو جائے گی۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں موٹر وے کی، تو موٹر وے پر پاکستان ہاؤسنگ سیکٹر میں یہ واحد سیکٹر ہے، جناب میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں یہ واحد سیکٹر ہے جس کو موٹر وے سے ڈیڈیکیٹڈ انٹرچینج مل گیا ہوا، نہ صرف اپروڈ ہوا ہوا بلکہ مل گیا سمارٹ انٹرچینج کے نام سے۔ یہ ٹھلیا انٹرچینج سے تقریباً 10 کلومیٹر کے ڈسٹنس پر ہے، اور یہ جو ہے سوسائٹی کا اپنا انٹرچینج ہے۔ باقی جو بڑی سوسائٹیاں ہیں ہمارے پاس پنڈی اسلام آباد میں بھی، لاہور میں بھی، جو کہ وہ کلیم کرتی ہیں کہ ہمارا یہ انٹرچینج پاسبل نہیں ہے، اصل میں ہوتا کیا ہے جو قریب ترین انٹرچینج ہوتا ہے سوسائٹی کے اس کو وہ اپنے کھاتے میں ڈال دیتی ہے، لیکن یہ جو سمارٹ انٹرچینج ہے سوسائٹی انتظامیہ نے اس کی ساری پیمنٹ NHA کو خود پے کی ہے، اور FWO والے جو ہیں وہ اس کو موٹر وے کے اسٹینڈرڈ پر اس کو تیار کر رہے ہیں، اور اس ٹائم بھی یہ فنکشنل ہے، گو کہ ابھی اس پر ٹال پلازا پراپر نہیں لگا ہوا، ابھی ہمیں سوسائٹی ہیڈ آفس سے پاس لے کے جانا پڑتا ہے، اور سوسائٹی میں ہم موٹر وے سے انٹری اور ایگزٹ لے سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں اس کی ڈسٹینس کی، دیکھیں جی کسی بھی سوسائٹی کو جب دیکھا جاتا ہے تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مین سٹی سے اس کی ایکسیس کتنی ہے اور کتنی دور ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں صدر کی، یعنی پنڈی کی، پنڈی صدر سینٹرل ایریا ہے، تو پنڈی صدر سے جناب آپ یہ کہہ لیں کہ 15 سے 18 منٹ کی یہ ڈرائیو پر ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں اسلام آباد کی، جو کہ 0 پوائنٹ اسلام آباد کا سینٹرل ایریا ہے، یہاں سے 25 سے 30 منٹ کی ڈرائیو پر آپ سوسائٹی کے اندر جناب انٹر ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی، تو وہاں پر میکسیمم 5 سے 7 منٹ تک آپ اس میں انٹر ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں فیسلٹیز کی، دیکھیں سوسائٹی نے جب اپنے ریزیڈنٹس کے لیے وہ ایک پلان تیار کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے جو ریزیڈنٹس ہوں گے ان کو کسی فیسلٹیز کے لیے، چاہے وہ ہیلتھ کی ہے، چاہے وہ ایجوکیشن کی ہے، چاہے وہ انٹرٹینمنٹ کی ہے، چاہے وہ اسپورٹس کی ہے، یا کوئی اور ہے، کسی بھی فیسلٹی کے لیے دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ایجوکیشن کی، دیکھیں سوسائٹی نے سمارٹ سٹیم سکولز کے نام سے سکول تیار کر رکھے ہیں۔ ایک جو سکول ہے اوورسیز ایسٹ میں وہ اسٹیم بھی فنکشنل ہے، اس کے علاوہ گرلز ونگ اور
وائز ونگ کے الگ الگ جو ہیں سمارٹ سٹیم سکول اور کالجز وہ اس ٹائم اپنے پورے زور و شور سے ڈیولپ ہو رہے ہیں اور اوورسیز پرائم ون میں بھی ڈیولپ ہو رہا ہے. اسی طرح باقی جگہوں میں بھی اس کی یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ ایک نیٹ ورک جو ہوگا وہ اس کا ایجوکیشن کا سوسائٹی انتظامیہ خود اس کو اون کرے گی. اسی طرح جو دو یونیورسٹیاں ہیں, ایک ٹیکنالوجی کی بہت بڑی یونیورسٹی نیو ٹیک اور دوسری نمبل یونیورسٹی, یہ دونوں یونیورسٹیاں جو ہیں ان کی پراپر لینڈ ایکوائر ہو چکی ہے. بلکہ جو آپ کہہ لیں کہ نیو ٹیک یونیورسٹی ہے یہ اس کی تو گراؤنڈ بریکنگ ہو چکی ہے, فاؤنڈیشن کا کام بہت زور و شور سے جاری ہے, ایم او یوز اس کے ساتھ ہے, سوسائٹی کے ساتھ ہے, ان کے سائن ہو چکے ہیں. اور جو نمبل یونیورسٹی ہے وہ بھی اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. یعنی آن گراؤنڈ یہ چیزیں میں وہ نہیں بات کر رہا, کوئی ہوا میں نہیں آپ کو بتا رہا. اسی طرح اگر ہم ریلیجیس ایجوکیشن یہ مذہبی تعلیم کی بات کریں, دیکھیں سوسائٹی نے جہاں پر دینی تعلیم پر زور دیا وہاں پر انہوں نے مذہبی تعلیم پر بھی اپنا بہت زیادہ فوکس رکھا. تو مذہبی تعلیم کے لیے ایک اوورسیز ایسٹ میں دوبارہ بات کر رہا ہوں, اوورسیز ایسٹ میں ایک مین جامع ماسک جو ہے وہ اس ٹائم بھی فنکشنل, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ اس ٹائم بھی وہاں پر آپ یہ کہہ لیں کہ مذہبی جو تعلیمات ہیں وہ دی جا رہی ہیں اور مذہبی عقائد کے مطابق وہ اپنی عبادات میں مصروف ہیں. اس کے علاوہ بھی ہر سیکٹر میں جو ماسک ہے وہ سوسائٹی انتظامیہ خود تیار کر کے دے رہی ہے. اگر ہم بات کریں ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کے نام سے, سوسائٹی نے جناب سمارٹ کلینک کے نام سے اپنا ہاسپٹل اپنے خرچے پر تیار کر رہی ہے, اور جس میں آپ یہ کہہ لیں کہ جدید طرز کی ایک لیب پراپر ہوگی کہ آپ کو کسی بھی ٹیسٹ کے لیے پنڈی اسلام آباد ہے یا کسی دوسرے شہر میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس کے علاوہ جناب اگر ہم ریکریشنل فیسلٹیز کی بات کرتے ہیں, جناب سوسائٹی نے ایک مین جو اس کا لینئر پارک ہے وہ اس ٹائم بھی جو گالف کورس ہے, جو اوورسیز پرائم ون ہے, جو لال میر ہے, جو اوورسیز ایسٹ ہے, اس کے سینٹر میں ایک بہت وسیع اور ریچ لینئر پارک ہے اور یہ اس ٹائم بھی پراپر تیار ہے, پراپر ہر چیز فیسلٹی اس کے ساتھ ایکوپڈ ہے. اس کے علاوہ بھی سوسائٹی نے جتنے بلاکس ہیں, جتنے سیکٹرز ہیں, ہر سیکٹر میں ایک فیملی پارک دینے کا تیار کر رکھا ہے اور اس کے لیے لینڈ مختص کر دی گئی ہے اور اس کو پراپر جو پلان ہے یعنی ٹاؤن پلاننگ میں اس کا انٹری کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں انٹرٹینمنٹ کی, دیکھیں سوسائٹی نے ایک اوپن ایئر تھیٹر جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کا ہوگا اس کے لیے پراپر ایم او یو سائن ہو چکے ہیں اور وہ بھی بہت جلد ہمیں گراؤنڈ پر فنکشنل نظر آئے گا. اس کے علاوہ بات کریں ہم, چونکہ سپورٹس جو ہے یہ بہت ضروری ہے, جہاں پر انسان کی ہیلتھ کا ذکر آتا ہے وہاں پر سپورٹس کا آٹومیٹک ذکر آئے گا. دیکھیں سپورٹس میں جو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے اسٹینڈرڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے سوسائٹی انتظامیہ نے ہاکی گراؤنڈ, کرکٹ اسٹیڈیم اور فٹ بال گراؤنڈ ہے اس کے لیے جگہ مختص کی ہوئی ہے اور پراپر اس کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ بہت جلد اس کو لے کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جناب اگر ہم بات کریں گالف کورس کی, یہاں پر میں آپ کو یہ بات ایک بڑی مزے کی بتاؤں, پنڈی اسلام آباد کی اگر ہم بڑی ٹاپ کی جو سوسائٹیز ہے جس میں آپ کہہ لیں کہ ڈی ایچ اے ہے, بیریا ہے, پارک یو سٹی ہے, تاج ریزیڈینشیا ہے, یا آپ کہہ لیں کہ ہماری جو کیپٹل اسمارٹ سٹی ہے یہ ہے, یا کوئی اور بھی کوئی ایک آدھ اگر ایسی ہو جو کوئی ٹاپ کی سوسائٹیز ہے تو وہاں پر یہ فیسلٹیز ہے, یا گلبرگ ہے جس کے گلبرگ گرین ہے بہت بڑی سوسائٹی ہے آئی بی والوں کی ہے, تو وہاں پر یہ فیسلٹیز ہیں کہ نہیں ہے. تو میں آپ کو بتاتا جاؤں, بیریا ٹاؤن میں یہ ایک منی گالف کورس آپ کو اس کو کہہ سکتے ہیں فیسلٹی ہے لیکن چھوٹے لیول کی. اس کے علاوہ جناب گلبرگ گرین میں ایسی کوئی فیسلٹی نہیں ہے. ڈی ایچ اے جناب بہت بڑا نام ہے اور بہت بڑا وہ پیچھے ادارہ اس کے پیچھے ہے, لیکن وہ بھی یہ فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کر سکے. تاج ریزیڈینشیا میں نہیں ہے. اگر ہم بات کریں پارک یو سٹی کی, پارک یو سٹی نے نا یہ میں ضرور کہوں گا کہ ایک گالف کورس کے نام سے ایک اپنا بلاک ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے, لیکن ابھی تک وہ صرف ڈیڈیکیٹڈ ہی ہے, ابھی تو ہوا میں ہی ہے. یعنی ابھی تو آپ یہ کہہ لیں کہ جیسا ہم کہتے ہیں کہ پہلے ہوا میں ہوتا ہے, پھر گراؤنڈ میں پیپر پر آ جاتا ہے, پھر گراؤنڈ میں آ جاتا ہے, یعنی جب اس کا میپ وغیرہ بنتا ہے ابھی تو وہ ہوا میں کوئی پتہ نہیں کب ہوگا. اگر وہ ہوگا بھی تو اس لیول کا نہیں ہے. جو کیپٹل اسمارٹ سٹی ہے یہ اس پورے خطے کا سب سے بڑا گالف کورس 18 ہول جناب 18 ہول گالف کورس دینے جا رہی ہے. اور اس ٹائم بھی جب ہم آپس میں بات کر رہے ہیں وہاں پر پورے زور و شور سے کام جاری ہے اور بہت بڑا ایریا جو ہے, یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ پورا سیکٹر جو ہے
وہ اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا گیا ہے، اور اس ٹائم بہت زور و شور سے جناب آپ کو میں سائٹ پر اس وقت لے کے جاؤں گا، تو اس پر بہت زور و شور سے کام جاری ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں پنڈی اسلام آباد میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے پانی کا، لیکن کچھ جس طرح کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ بھی نیچتوں کے وہ حال جانتا اور اس کو پھل لگاتا۔ تو جو چوہان ڈیم ہے، اگرچہ یہ گورنمنٹ کا چوہان ڈیم جو ہے وہ کیپٹل اسمارٹ سٹی کی ود ان پریمیسز آ رہا ہے، یعنی جو اس کی باؤنڈری ہے اس کے اندر چوہان ڈیم ہے، اور کیپٹل اسمارٹ سٹی نے گورنمنٹ آف پاکستان سے اگلے 50 سال کے لیے جناب 50 سال کے لیے اس سے گورنمنٹ سے یہ معاہدہ کر لیا ہوا ہے 50 سال کے لیے، تو آپ یہ کہہ لیں کہ اس کا پانی کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی چونکہ وہ ایک جو نیچرل پہاڑی ایریا ہے وہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت چھوٹی چھوٹی لیکس جو ہیں وہ سوسائٹی کے اندر موجود ہیں۔ سوسائٹی انتظامیہ نے کمال خوبصورتی سے یہ کیا کہ ڈیولپمنٹ ایسے کر رہے ہیں کہ اس کی جو ہے کیا نام ہے لیکس یا جو قدرتی واٹر ہے وہ بھی ڈسٹرب نہ ہو۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں الیکٹریسٹی کی، تو انڈر گراؤنڈ جناب الیکٹریسٹی کا انتظام موجود ہے 24/7 جناب وداؤٹ لوڈ شیڈنگ اور پراپر بیک اپ کے ساتھ۔ اس کے علاوہ جناب اگر ہم بات کریں کیا نام ہے گیس کی، تو اگرا سے پراپر اس کی منظوری ہے۔ سوسائٹی کے بارے میں آپ کو ایک چیز اور بھی بتاتا جاؤں کہ سوسائٹی جو ہے یہ RDA سے پراپر اپرووڈ ہے، اور اگر ہم RDA کی ویب سائٹ پر جاتے ہیں تو 70 نمبر پر جا کے اس سوسائٹی کیپٹل اسمارٹ سٹی آپ کو پراپر ان کی ویب سائٹ پر لے آؤٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ ایک چیز اور بتاتا جاؤں آپ کو، جو ایک منفرد آئیڈیا تھا کیپٹل اسمارٹ سٹی کے، میں سلیوٹ کرتا ہوں سوسائٹی انتظامیہ کو۔ منفرد آئیڈیا کیا ہے کہ IT کا چونکہ دور ہے، جو نیکسٹ دنیا ہے وہ ڈیجیٹلائز دنیا ہے، یعنی ڈیجیٹل کا ہم سنتے ہیں دور آ گیا، تو سوسائٹی انتظامیہ نے ڈیجیٹل یا IT کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 لاکھ ورکنگ ڈیسک جناب 2 لاکھ IT کے جو پراپر ورکنگ سٹیشن ہوں گے اس کا اعلان کر رکھا ہے، اور اس کے لیے ایک پوری ویلی سلیکون ویلی کے نام سے مختص کی ہوئی ہے، ڈیڈیکیٹ کی ہوئی ہے، جہاں پر بہت زیادہ یعنی آپ کہہ لیں کہ 15 سے 16 ہائی رائز بلڈنگ ٹاورز ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ یہ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب 2 لاکھ ورکنگ سٹیشنز ہوں گے تو دنیا جہان کی جو IT سیکٹرز کی کمپنیز ہیں وہ مجبوراً اپنا ہیڈ آفس لا کے یہاں پر شفٹ کریں گے۔ تو آپ یہ کہہ لیں یا ایک امیجن کریں کہ کس لیول پر جا کے سوسائٹی انتظامیہ جو ہے IT سیکٹر کو کیپچر کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اسی طرح اس کی جو جاب کریشن ہے وہ بھی ہوگی۔ تو جہاں پر پنڈی اسلام آباد کے لوگوں کو فائدہ ہوگا، وہاں پر پورے پاکستان کو بھی اس کے لیے جو ریونیو جنریٹ ہوگا وہ بھی ہوگا، اور پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے جو جاب کریشن ہے، جاب فیسلٹیز ہیں، جاب اپرچونیٹیز ہیں، وہ جناب ہمیں یہاں پر ملیں گے۔ اس کے علاوہ سیکورٹی فیچرز، یعنی ویسے ہی سمارٹ سٹی ہے تو انہوں نے سمارٹ سیکورٹی فیچرز ڈالے ہیں، یعنی اگر آپ ٹریفک کو کنٹرول کریں، ٹریفک مینجمنٹ بھی آپ کے CCTV کیمرہ سے ہو رہی ہے، پورا جو آپ کا سرویلنس کا سسٹم ہے تھرو آؤٹ دا سوسائٹی وہ آپ کے اس سے ہو رہی ہے، یعنی ایک سمارٹ سٹی کے نام سے انہوں نے چونکہ اس کو سمارٹ فیچر دیے ہوئے۔ یہ تو ہوگی سوسائٹی انتظامیہ جو ہمیں آفر کر رہی ہے، یعنی فیسلٹیز جو دے رہی ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں رہنے کے لیے سوسائٹی نے جو اپنے ریزیڈنٹس کو آفر کیے ہیں پلاٹس ریزیڈینشل یا کمرشل، وہ کون سے ہیں، کس کس سیکٹر میں ہے، کیا ان کا سائز ہے، کیا ان کا بکنگ پروسیجر ہے یا ریسیل میں ہے۔ دیکھیں جی سوسائٹی جو ہے کیپٹل اسمارٹ سٹی کی میں بھی بات کر رہا ہوں، اس میں 7 جو ہے وہ ریزیڈنس سیکٹر ہے، جس میں آپ یہ کہہ لیں کہ اوورسیز پرائم 1 ہے، اوورسیز پرائم 2 ہے، اوورسیز ایسٹ ہے، اوورسیز سینٹرل ہے، ایگزیکٹو 1 ہے، ایگزیکٹو 2 ہے، اور اس کے علاوہ جناب ہارمونی پارک ہے۔ اوورسیز پرائم 1 اور اوورسیز ایسٹ جو ہے، یا آپ کہہ لیں یہ پراپر جو ہے 100% ڈیولپڈ ہے، اور جو ایگزیکٹو 1 ہے اس کا بھی کافی پورشن جو ہے وہ اس ٹائم تک ہمارے پاس پوزیشن میں ہے۔ اس کے علاوہ اوورسیز سینٹرل اور ہارمونی پارک جو ہے یہ جناب بہت جلد سوسائٹی انتظامیہ کہہ تو رہی ہے کہ 2023 کے اندر ہی ہم اس کی پراپر پوزیشن دینا شروع کر لیں گے، ابھی دیکھیں کب دینا شروع کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں جناب پلاٹ سائزز کی،
تو ریزیڈینشیل میں 3.5 مرلہ، 5 مرلہ، 7 مرلہ، 10 مرلہ، 12 مرلہ، 1 کنال، 2 کنال اور چند ایک پلاٹس 4 کنال کے بھی اویلیبل ہے. اسی طرح اگر ہم بات کریں کمرشل کی تو کمرشل میں 2.5 مرلہ جس کو 2.6 مرلہ کہتے ہیں، 4 مرلہ، 6 مرلہ اور 8 مرلہ کے کمرشل پلاٹس موجود ہیں. اگر ہم بات کریں کہ ان میں سے کون سے سیکٹرز میں بکنگ پر ملے گے اور کون میں سے میں ری سیل میں ملے گی، اس ٹائم جو فریش بکنگ ہے وہ مل رہی ہے اوورسیز پرائم 2 میں. اوورسیز پرائم 2 میں 5، 7، 10، 12 اور 1 کنال کے پلاٹ کی کٹنگز ہیں. یہ اس ٹائم بھی 3.5 سال کی انسٹالمنٹ پلان پر مل رہا ہے. 10% اس کی ایڈوانس پیمنٹ ہے یا 10% بکنگ ہے، باقی جو آپ کی پیمنٹ ہے وہ ایزی انسٹالمنٹ ہے 3.5 سال کا. اس کے علاوہ جو باقی سیکٹرز ہیں وہاں پر آپ کو کچھ سے پلاٹس ری سیل میں ملیں گے، یعنی وہ پلاٹ ہے جو پوزیشن میں آ چکے ہیں وہاں پر تو ڈیفینیٹلی فل پیمنٹ کرنی ہوگی. اس کے علاوہ کچھ ایسے سیکٹرز ہیں جس طرح آپ کہہ لیں کہ اوورسیز سینٹرل میں یا ایگزیکٹو 1 2 میں، تو وہاں پر کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے پیمنٹ کروائی ہوئی ہے 20-30% کروائی ہوئی ہے، تو وہاں بھی ہم اس کو اگر ہم اس کے انسٹالمنٹ پلان کے ساتھ جانا چاہیں تو جو اماؤنٹ پیڈ ہے وہ پے کریں اور باقی آپ انسٹالمنٹ دیر پر دینا شروع کر دیں. تو جناب اسکرین پر ہمارے نمبر آ رہے ہیں. اگر اس سلسلے میں سیل پرچیز کے حوالے سے یا بکنگ کے حوالے سے آپ کی کوئی بھی کیوری ہو تو ڈونٹ ہیزیٹیٹ ٹو کنٹیکٹ اس. وی آر ایوری ٹائم ٹو ویلکم یو ہیئر فار یور کیوری اینڈ فار یور اسسٹنس. تھینک یو. اللہ حافظ.